لیکن توحید افعالی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل ہونی چاہیے۔ توحید افعالی کے معنی یہ ہیں کہ ہر قسم کا واقعہ یا تبدیلی جو دنیا میں ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ایک کیفیت ہونا کہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کا فعل نظر آئے، اسی کو توحید افعالی کہتے ہیں۔ اس دعا میں کمال توحید افعالی نظر آتی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم تیرے پاس تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تجھ سے تو کوئی مضر ہے ہی نہیں، یا تیرا جمال ہے یا تیرا جلال ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنا ہی فائدہ چاہتا ہے، وہ اپنا فائدہ جمال میں دیکھتا ہے، جلال میں تو اپنی ہلاکت دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو فطری طور پر یہی کرنا چاہیے۔ تیرے جلال سے ہم تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی کیونکہ نبی کی زبان سے اللہ کا کلام ہے، چنانچہ اس میں بھی شروع سے آخر تک توحید افعالی کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ ہر جگہ یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہر چیز کی انتہا اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ ہی کے پاس واپس پہنچتی ہے۔ یہ سب توحید افعالی ہے۔ توحید افعالی کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اللہ کا فعل نظر آئے، اور توحید صفاتی کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اللہ کی صفت نظر آئے۔ ایک زیادہ بلند چیز ہے توحید ذاتی کے معنی یہ ہیں کہ سوائے اللہ کی ذات کے کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ انعامات ہیں، اس قسم کی معرفتیں ذکر اور شغل اور اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد سے حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن توحید افعالی بھی بہت اہم مقام ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اگر ہم ہر چیز کی طرف سے سمجھیں اور جلد سمجھیں۔ یہ نہیں کہ بہت برسوں کے بعد سمجھیں، بلکہ اسی وقت سمجھیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تربیت الاشاق میں ہے کہ اس کے حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ آج کل یا منتقموں کا دور ہے اور اس کے بعد یا قہاروں کا دور آئے گا۔ تو آج کل کون سا دور ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائے ہوئے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، چند ہی سال پہلے فرمایا تھا۔ انہی صاحب نے پوچھا کہ کیا ہر دور کی مدت ہوتی ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ایک مدت ہوتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ مدت کتنی ہو۔ مختلف اسما دوریہ ہوتے ہیں۔ یا منتقموں کے دور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقی صفات معطل ہو گئی ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہے۔ یا منتقموں کے دور کا مطلب یہ ہے کہ آج کل انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی طرف سے جلد اس کا جواب مل جاتا ہے، یعنی فوراً اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، دیر نہیں ہوتی۔ یا قہاروں کے دور کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف فوراً اس کا جواب مل جائے گا، بلکہ اس دور میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ حدیث شریف میں یہ سب پیشین گوئیاں ہیں۔ فی الجملہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اللہ کی پکڑ جلد ہوتی ہے۔ آج کل ہر چیز جلدی چل رہی ہے، زندگی کی رفتار تیز ہے، تو ان چیزوں کی رفتار بھی تیز ہے، یہ بھی جلد ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں بھی جلد ہو جاتی ہیں۔ اس صفت کا غلبہ ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی صفتیں بالکل نہیں ہیں۔ غفاری اور ستاری کی صفت بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک عام رجحان اسی طرف ہے۔ اعوذ بک منک کی دعا کے بارے میں ایک صاحب کے استفسار پر حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ذرا طویل دعا کے درمیان یہ لفظ آتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت جامع ہیں اس وجہ سے کوئی بھی پڑھ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا مانگنا کار ثواب بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ مؤثر ہوں گی۔ اس خیال سے اگر ہم مانگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتری ہیں تو زیادہ مؤثر ہوں گی۔ جب اس خیال کا غلبہ دل کے اوپر آ جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ کبھی سختی ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کبھی نرمی ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وقت یہ دعا زبان سے نکلے گی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں کہہ لیا کرو۔